بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج العج والثج وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي كير الحداد او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ من والہ کا احسان و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے.
اسلام اللہ جل جلالہ من والہ کی فرما برداری، اطاعت اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے اور اللہ سے اپنے بے پناہ تعلق کو بنائے رکھنے اور ہر لمحے بڑھاتے رہنے کی کوشش کو کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے اسلام میں جو اعمال رکھے ہیں وہ اعمال انسان کے دل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس کے جسم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انسانی جذبات سے بھی اس کا تعلق ہے کہ دل بھی اللہ کے تابع ہو، جسم بھی اللہ کے تابع ہو اور جذبات بھی اللہ کے تابع ہوں، کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، تو اسی لیے سب اسی پر لگایا جانا چاہیے اور اسی پر نثار اور نچھاور کیا جانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی دینے کا مطلب یہی ہے کہ دل کی گہرائی میں اس کو اتار لینا۔ آدمی جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے کہ آنکھوں کا دیکھا یقینی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا لفظ یہ پیش کر کے ہمیں یہ اشارہ دیا اور بتایا کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن یقین اس درجے ہونا چاہیے کہ آنکھوں سے دیکھا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی، اللہ کی توحید، اس میں انسان کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کو دیکھا، نہ آپ کا زمانہ دیکھا، نہ آپ کے معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی اس پر یقین کہ آنکھوں دیکھے کو جھٹلا سکتا ہے ایک مسلمان، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، آپ کی ہدایت، آپ کی ختم نبوت، ان میں سے کسی چیز پر شک بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا تعلق دل سے ہے، پھر زبان سے کہ کلمے کی گواہی دی جائے، زبان سے اس کا اقرار کیا جائے۔ اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں 4 اعمال بتائے ہیں۔ نماز کا ادا کرنا، کہ آدمی اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جسم و جان کے ساتھ میں حاضر سمجھے، یہ سمجھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ سے سرگوشی بات چیت ہو رہی ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہوں گا تو اللہ تعالیٰ جواب میں مجھ سے کہیں گے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب میں کہوں گا الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ تو اس طرح ہر جملے پر اللہ کی طرف سے جواب مل رہا ہے، بات چیت ہو رہی، مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو نماز اللہ کے سامنے حضور اور اللہ کے سامنے پیشی اور اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے سرگوشی کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی نمازیں،
पूरी पूरी रात आप नमाज में गुजार देते हैं। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब से बड़े अजीब और बड़े प्यारे लहजे में बातचीत की है जी। कभी अल्लाह की रहमत, कभी अल्लाह ताला की मोहब्बत गालिब आ जाती है जी। अल्लाह ताला ने अपने हबीब से कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला, नबी जी हमारे सामने पूरी रात खड़े रहिए। हमें आपसे मोहब्बत है, आपको हमसे मोहब्बत है जी। हम एक दूसरे से बात करते रहें, सरगोशी होती रहे, आशिक व माशूक, महबूब व मुहिब मिल के बैठें, इससे अच्छा मौका कौन सा है और इससे उम्दा वक्त कहाँ गुजरता है। इसलिए कुमिल लैल, पूरी रात हमारे सामने। फिर अल्लाह की रहमत ने यह बताया कि महबूब को पूरी रात अगर आप खड़ा कर देंगे तो महबूब तो थक जाएंगे नहीं, और थक कर वो बीमार परेशान हो जाएंगे। इसलिए मोहब्बत का तकादा तो है कि पूरी रात खड़ा किया जाए, लेकिन रहमत का तकादा है कि आराम भी कराया जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला कलीला, हाँ थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए। फिर जब इल्ला कलीला फरमाया तो रहमत को मोहब्बत ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम करने को कहा है, कहीं आप लंबा आराम न कर लें। इसलिए अल्लाह ताला ने फिर कहा निस्फहु, आधी रात हमें दे दीजिए, आधी रात आप ले लीजिए आराम के लिए जी, निस्फहु। फिर ख्याल आया कि आधी भी तो बहुत ज्यादा है, आधी रात भी खड़े खड़े कहीं थक न जाए। तो इसलिए रहमत ने फिर कहा जी अविन कुछ मिन हो, और भी थोड़ा कम कर लीजिए, पूरी आधी रात न सही, कुछ और आधे से कम करके हमारे सामने खड़िए, बाकी जी आराम कर लीजिए। लेकिन फिर मोहब्बत गालिब आ गई। फिर मोहब्बत ने कहा औजिद अलैहि जी, कि आधे से कुछ बढ़ा दीजिए या कम से कम आधा कर लीजिए जी। तो एक तरफ मोहब्बत और एक तरफ अल्लाह की रहमत जी। क्यों? इसलिए कि नमाज अल्लाह के सामने हुजूरी, अल्लाह के सामने पेशी का एक ऐसा अमल है, अगर एक मुसलमान नमाज की हकीकत को समझ जाए कि अल्लाह ताला के सामने पेश होकर अल्लाह से बातचीत जी, अल्लाह ताला के सामने हाजिरी कितनी बड़ी शहादत है, कितनी बड़ी खुशनसीबी है जी। तो अल्लाह ताला ने नमाज का अमल दिया, फिर रोजे का अमल जी, ज़कात का अमल। अल्लाह के दरबार में आए हो, अल्लाह के दरबार से लेके जा रहे हो, तो उलमा फरमाते हैं ज़कात अल्लाह ने फर्ज कर दी। बादशाहों के दरबार में लोग जाते थे, बादशाह हदाया देते, तोहफे देते, इनाम से नवाजते। तो जब इनाम लेके लोग वापस लौटते तो दरबारी उनके तरफ नजर करते, तो इनाम लेकर वापस जाते हुए बादशाह के इनाम में से दरबारियों को भी कुछ दे देते थे, दूसरों को भी नवाजते हुए गुजरते। तो इस तरह अल्लाह के दरबार में नमाज से लिया और ज़कात से दरबारियों को कुछ बांट दिया हमने। फिर रोजे का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया कि रोजे में मोहब्बत और इश्क की आग जलाना है जी। इश्क और मोहब्बत को के चिराग को ये रोशन करना है। अल्लाह के लिए जिएंगे, अल्लाह के लिए मरेंगे, अल्लाह के लिए खाएंगे, अल्लाह के लिए पिएंगे, अल्लाह की मोहब्बत में भूखे रहेंगे कि मोहब्बत को जला बख्शना है। इसलिए जी अल्लाह के लिए भूखे रहना, कि रोजे में इंसान भूखा रहता है, अल्लाह के ताबे कर लेता है, अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश के ताबे नहीं। अल्लाह ने कहा खाओ तो खाएंगे, अल्लाह ने कहा रुक जाओ तो रुक जाएंगे जी। अपने आप को अल्लाह के ताबे कर लिया कि हमारी ख्वाहिशें कुछ नहीं है, आपकी मर्जी ही असल है जी। जैसे नमाज से पहले आदमी वजू करता है, गुस्ल करता है, वजू करता है। आज जुमा की नमाज है माशाल्लाह, सब गुस्ल करके वजू करके माशाल्लाह मस्जिद में आए हैं, हाजिर हुए हैं। तो जैसे नमाज के लिए गुस्ल है, वैसे अल्लाह जल्ल शानहू ने हज में अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए एक रूह का गुस्ल रखा है। अंदर नफ्स को पाक करने का अल्लाह ताला ने गुस्ल रखा है,
اور اس غسل کے لیے اللہ نے پورا 1 مہینہ رکھا ہے رمضان کا جی. رمضان کے 1 مہینے میں کیا کرو؟ خواہشوں کو دبا کر، اللہ کی محبت کو بڑھا کر جی، نفس کو دھو کر دھلا کر صاف کرو. جب رمضان گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات. یہ رمضان کے چاند، عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے اب حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. الحج اشہر معلومات. یہ حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کا مہینہ ہیں. یہ حج کے مہینے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے حجاج کے قافلے عالم بھر سے، ساری دنیا سے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ من والو آواز لگا رہے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا، اور حج کے موسم جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو یہ آواز گویا اور دوبارہ جی فضاؤں میں وہ صدا حضرت ابراہیم کی وہ آواز دوبارہ گونجنے لگتی ہے، اور اس کی بازگشت جی وہ دوبارہ پوری فضاؤں میں گویا پھیلنے لگتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی طرف سے حکم سن کر ساری انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا تھا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. جی وہ جب صدائیں لگتی ہیں اور فضاؤں میں حضرت ابراہیم کی آواز اور وہ صدا بازگشت ہونے لگتی ہے تو تب آپ جی ساری دنیا میں یہ آواز سنتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. یقیناً ساری تعریفیں، سارا ملک، ساری نعمتیں آپ ہی کی ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو بزرگوں، حج اللہ کا ایک فریضہ ہے. اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر اس کو فرض قرار دیا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ میں اللہ نے اپنے اس فریضے کو مسلمانوں پر عائد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرو، اور ان سب کے اوپر ضروری ہے جو اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہیں، جن کے پاس زاد و راحلہ، سفر کا خرچ ہو. اپنا سفر زمانے کے اعتبار سے جتنا بھی اس سفر کا خرچ لگتا ہو، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جن کا نفقہ خرچ ان کے ذمے ہے، ان کا خرچ ادا کر کے، ان کے خرچ کو پورا کر کے جو آدمی سفر کر سکتا ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. آج اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسلمانوں کو نوازا ہے اور اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے ان کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. لیکن ہمارے ذہنوں میں بہت ساری دفعہ کچھ اور خیالات ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے پھر ہم اللہ کے گھر کا حج کریں گے. ابھی تک اپنا گھر بنا نہیں، پہلے اپنا ذاتی گھر بن جائے، تو پھر ذاتی گھر بننے کے بعد پھر ہم اپنے حج کے بارے میں سوچیں گے، غور کریں گے. بچیوں کی شادیوں کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بچیوں کی شادیوں کی ذمہ داری ادا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اللہ کے گھر کے حج کا خیال کریں گے، سوچیں گے. آدمی عام طور سے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر چلتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے بتایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. جب سہولت ہو گئی تو اپنا ذاتی گھر بنانے سے پہلے اور پھر گویا اپنے بچوں کی شادیوں کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں سے اتارنے سے پہلے اللہ کے گھر کا حج فرض ہے. اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرنا ضروری ہے. اللہ نے اس کو فریضے کے طور پر قرار دیا ہے کہ یہ ایک مسلمان کے اوپر فریضہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت کے ساتھ میں اور بڑی قوت کے ساتھ میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو گے تو ایسا نہیں کہ فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، کہ جو خرچ کیا لگانے کے بعد
پھر واپس کا ملے گا؟ سب کچھ جو تھا وہ لگا کہ خالی ہو گیا جی۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شادیاں ہوتی ہیں جی، تو شادیوں میں لوگ تحفے لفافے دینے کے عادی ہیں جی۔ لوگ تحفہ دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں، بند لفافہ۔ تو جن کی شادی ہے، لڑکے کے ہاتھ میں یا لڑکے کے والد کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں، لوگ اپنی اپنی طرف سے وہ لفافہ پہنچاتے ہیں، اور گھر والے جن کے گھروں میں شادیاں ہوئی، وہ شادی کی کارروائیوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ سارے لفافے لے کے بیٹھتے ہیں جی۔ لفافہ دیکھتے ہیں، نام دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ کاغذ میں کہیں نوٹ کریں تو کریں، نہیں تو ان کے دماغ میں وہ نوٹ ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے ہماری شادی میں ہمیں یہ ہدیہ دیا ہے جی۔ اور وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں جب کوئی کارروائی ہو تو یہ ہمیں واپس لوٹانا ہے جی۔ غیرت کا تقاضا ہے، سلیم الفطرت ہونے کا تقاضا ہے کہ آدمی کی طبیعت میں اگر سلامتی ہے تو وہ ہر احسان کو یہ سمجھتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بھلا کیا، ہمیں بھی ان کے ساتھ میں بھلا کرنا چاہیے۔ غیرت یہی کہتی ہے۔ تو ہر آدمی جب سامنے والوں کی شادی کا موقع ہوتا ہے تو اسی طرح سے اپنی طرف سے بھی لفافہ پیش کرتے ہیں، دیتے ہیں جی۔ تو آپ اندازہ کر کے دیکھیں، ایک مسلمان، غیور مسلمان جی، جس کے ہاتھ میں کوئی انسان بلکہ کہا جائے ایک غیرت مند انسان کو اگر آپ کوئی تحفہ دیں تو وہ تحفہ وہ ضرور آپ کو واپس لوٹا دے گا، لوٹا دیتا ہے۔ تو آپ تصور کر کے دیکھیں، اللہ کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ اپنے پاس کب رکھیں گے؟ اللہ جل شانہ کے لیے آپ نے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس کہاں رکھیں گے؟ اللہ ضرور واپس لوٹائیں گے۔ اور اللہ جب واپس لوٹاتے ہیں تو وہ بے تحاشا بڑھ جاتا ہے، اتنے گنا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ جی ایک کے پیچھے کرتے رہو۔ موقع ہوا تو حج کرو، اللہ نے موقع نہیں دیا تو عمرہ کرو جی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، سہولت دی تو پھر عمرہ کرو، پھر اللہ نے سہولت دی تو حج کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کے پیچھے کرتے رہو، اللہ جل شانہ تمہیں سہولت دیں تو کرتے رہو۔ اور یہ یاد رکھو کہ خرچ کر کے کبھی دل میں یہ نہ سوچنا کہ جو خرچ کیا ہے وہ کہاں گیا، ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کے پیچھے ایک، حج کے پیچھے عمرہ، عمرے کے پیچھے حج، اگر یہ کرتے رہو گے تو یاد رکھو اللہ جل شانہ تمہاری فقیری کو اور تمہارے گناہوں کو جی، فقیری کو اور گناہوں کو، تنگ دستی کو جی، اور تنگ دامنی کو، تنگ دستی کو، فقیری کو، غربت کو اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی میں زنگ زدہ لوہا ڈالا جائے تو آگ میں تپ کر جیسے لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ تمہاری فقیری کو دور کر دیتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ تمہاری غربت کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نواز دیں گے، اللہ کی طرف سے نوازش کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس لیے آدمی کو ہمت کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ خرچ کا ارادہ جی۔ اور پھر علماء نے ارشاد فرمایا، حج عربی کا لفظ ہے اور حج کے معنی ہے ارادہ کرنا جی۔ جو سچے دل سے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنے گھر پہنچاتے ہیں جی۔ اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، سامان کی ضرورت نہیں ہے، وسائل کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچے دل سے جس کے دل میں ارادہ ہو، جس کے دل کا ارادہ سچا ہو، اللہ ضرور اسے پہنچاتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مثنوی رومی، اس کو فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں چھوٹے چھوٹے واقعات نقل کر کر اس میں بہت ساری حکمت کی باتیں، عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں حضرت نے جی بیان فرمائی۔
عام طور سے تشبیہی تمثیلی جی واقعات ہوتے ہیں، ایگزامپلز ذکر کرتے ہیں اور پھر اس واقعے سے ایک نصیحت دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک تمثیلی واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی نے حج کا ارادہ کر لیا۔ چونٹی کی حیثیت کیا، اس کا جسم کیا، اس کی طاقت کیا، اس کے دل میں ارادہ آ گیا اللہ کے گھر کو جانا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے اس کے اس ارادے کو قبول کیا تو مکۃ المکرمہ سے کبوتر اڑا کر اس مقام پر پہنچایا جہاں وہ چونٹی رہتی تھی۔ گویا کبوتر فلائٹ کی طرح سے لینڈ ہوا اور اس چونٹی کو اشارہ ہوا کہ چڑھ کے اس میں چھپ جاؤ، تو چڑھ کے اس کے پروں میں چھپ گئی تو وہ واپس اڑتا ہوا اللہ کے گھر آیا، اور اللہ کے گھر کے پاس پہنچنے کے بعد اسے اشارہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ گئی ہو، اب کعبۃ اللہ کا طواف کرو، تو وہ اتر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگیں۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا یہ واقعہ حقیقی نہیں ہے، مثالی واقعہ ہے، لیکن حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں ارادہ ہو وہ بے سر و سامان ہو، اس کے پاس قوت اور سہولت اور اس کے پاس اسباب نہ ہو، تب بھی ارادے کی سچائی، دل کے ارادے کی پختگی پر اللہ تعالیٰ سامان پیدا کر دیتے ہیں، اسباب بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نے لکھا ہے، پڑوس کا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ پڑوس کے ایک بہت عبادت گزار اور بڑے نیک وہاں کے پریزیڈنٹ گزرے ہیں۔ ان کے دور کی بات انہوں نے نقل کی اور بتایا کہ وہ ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں کہیں سے گزر رہے تھے، اچانک ہیلی کاپٹر خراب ہوا تو جنگل میں درمیان میں اس کو اترنا پڑا۔ جب ہیلی کاپٹر نیچے اتارا گیا تو کہیں اور رہنے، تھوڑی دیر آرام کرنے، راحت اٹھانے کا کوئی موقع نہیں تھا، تو سیکیورٹی والوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے، تو صدر صاحب سے کہا آپ تھوڑی دیر اس جھونپڑے میں آرام کریں، ہم تب تک یہ ریپیئر کر کے تیار کرتے ہیں، پھر یہاں سے روانہ ہوں گے۔ صدر صاحب کو لے جا کے ٹھہرایا گیا، ریپیئر شروع کیا گیا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا عرصہ لگا۔ اس جھونپڑے کے ایک بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت نے موقع کے مناسبت سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے خدمت کی، کچھ کھلایا پلایا، وقت گزرا، اتنے میں یہ سواری بھی تیار ہو گئی۔ تو سیکیورٹی والوں نے کہا کہ سواری تیار ہے، ہم چلتے ہیں۔ نکلنے لگے تو صدر صاحب نے اس جھونپڑے والوں سے پوچھا آپ کی کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ تو ان دونوں بوڑھے مرد و عورت نے کہا کہ ہماری تو کوئی آرزو نہیں ہے، صرف ایک دل کی ارمان ہے اور بہت زمانے سے ہے، اور وہ ارمان یہ ہے کہ اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اسباب کچھ نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم شہر سے کٹے ہوئے ہیں، علاقے سے کٹے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن بس دل میں ایک ارمان ہے، ارادہ ہے کہ اللہ کے گھر دیکھیں۔ صدر صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، انہوں نے کہا ہماری اڑتی ہوئی سواری خراب ہونے اور اس جنگل میں اترنے کا راز سمجھ میں آ گیا کہ اس بوڑھے مرد و عورت کے دل کا جو جذبہ اور اندر کی جو آرزو اور ان کے دل سے نکلنے والی جو دعا ہے وہ آسمانوں کو چیر کر اللہ تک پہنچ گئی ہے، اور اللہ جل شانہ نے ان کا اسباب کرنے، ان دونوں کے سفر کی تمام سہولتوں کے کرانے کے لیے، صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے یہاں اتارا ہے۔ انہوں نے ان کا انتظام کیا اور ان کو اللہ کے گھر تک پہنچایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک چونٹی وہ ارادہ کر لیتی ہے، مطلب بے سر و سامان آدمی بھی ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پہنچاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ساز و سامان کے باوجود، اسباب کے باوجود، ساری سہولتوں کے باوجود ارادہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے گھر تک پہنچنے کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ 800 سال حکمرانی کی ہے مغل بادشاہوں نے، کون سی کمی تھی ان کے پاس؟ دولت میں کیا کمی تھی؟ کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ ان کی اجازت سے اور ان کے حکم سے اور ان کے کہنے پر ان کی طرف سے ہزاروں علماء نے حج کیا، ان کے خرچ پر کیا ہے، لیکن خود ان کو توفیق نہیں ہو سکی، اس لیے کہ دل میں ارادہ نہیں ہوا۔ اس لیے بزرگوں، حج کہتے ہی ارادہ کرنے کو۔ آدمی جب سچے دل سے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے اسباب پہنچاتے ہیں، بہم پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں۔
اس لیے ایک آدمی کے دل میں ارادہ، یہ اللہ جل شانہ نے فرض کیا ہے تو فرض کرنے کے بعد تو ارادہ کرنا بھی فرض ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کوشش کرنا، ہاتھ پیر مارنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اپنے طور سے اس کے لیے جد و جہد بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں ہم سوچیں، بہت سارے جوان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آج بہت ساری سہولتیں کر دی، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے اونچی تنخواہیں پا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں کر رکھی ہیں، لیکن ذہن کبھی حج کی طرف نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور سے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حج تو بڑی عمر میں ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد کیا جانے والا کام ہے۔ حالانکہ اگر آپ حج کی حقیقت کو سمجھیں اور جنہوں نے حج کیا ہے ان سے معلوم کریں تو حج تو جوانوں کا کام ہے، قوی لوگوں کا کام ہے، طاقتور لوگوں کا کام ہے، جن کے پاس ہمت ہو، حوصلہ ہو، قوت ہو، ایسوں کا کام ہے۔ اس لیے کہ 20-25 لاکھ کا مجمع ایک 8-10 کلومیٹر کے ایریے میں رہتا ہے، اور ان 20-25 لاکھ کے مجمع کو اگر بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ، اچھی سے اچھی سواریوں سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں 25 لاکھ آدمیوں کو ہر 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر پر شفٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے وہاں سواریاں وہ بیکار ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو پیدل حج کرنا پڑتا ہے، اور بڑا حصہ پیدل چلنا پڑتا ہے، اور ایک ادنا معمولی سے معمولی درجے میں بھی 15-20-25 کلومیٹر سے کم کوئی ایک حاجی چلتا نہیں ہے، کم از کم 20-25 کلومیٹر ہر حاجی کو چلنا پڑتا ہے۔ تو بڑھاپے میں، بڑی عمر میں، ضعف میں، کمزوری میں جب چلنے کا موقع آئے تو معذوری ہو جاتی ہے۔ آدمی بہت سارے کام حج کو جا کر ارکان حج بجائے خود کرنے کے دوسروں سے کرانا پڑتا ہے کہ آپ کنکری مار دیجئے، میری طرف سے آپ یہ کر دیجئے، تو سارے کام دوسروں سے کروا کر ہمارا حج اور ارکان حج کہاں سے مکمل ہوں گے؟ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی جوانی میں حج کرے، یہ صحت میں حج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت اور قوت جب عطا فرمائی اس موقع پر حج کرے اور بھرپور حج کرے کہ حج کے تمام ارکان کو اپنی ذات سے، اپنی ہمت سے ادا کر کے اسے ایک جذبہ محسوس ہو کہ میں نے اللہ کے حکم اور تمام ارکان کو اپنی ہمت قوت سے ادا کیا ہے۔ اس لیے حج کے نکلتے ہوئے ان قافلوں کو دیکھ کر، نکلتی ہوئی اڑتی ہوئی ان جہازوں کو دیکھ کر ہر ایک کے دل میں ارمان تو پیدا ہو رہے ہوں گے، تو ہم بھی اپنے دل میں ارادہ کریں، نیت کریں، حوصلہ پیدا کریں، اور اگر فرض ہو گیا ہے تو جد و جہد اور کوشش شروع کریں۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے، اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت لب و لہجہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سخت انداز اختیار کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس سہولت ہے اس کو حج کرنا چاہیے، یہ کہہ کر آگے کا لفظ اللہ نے بہت سخت انداز میں کہا ہے، وَمَنْ كَفَرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سہولت ہونے کے باوجود حج نہیں کرنا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے۔ اللہ نے صحت دی، اللہ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ نے فراخی دی، اللہ جل شانہ نے اسباب دیے، سب کچھ دے رکھا تھا، پھر اس کے باوجود ارادہ بھی نہیں کیا، چاہا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، دل میں کہیں خیال بھی نہیں گزرا، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت لہجے میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، کہ جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کرے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ جل شانہ کسی کے نیاز مند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بے نیاز ہیں۔ اللہ غنی ہے، تمام عالموں سے غنی ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے سر جھکائے، سجدے میں سر رکھے، ماتھا زمین پر رگڑے تو اس کی عبدیت کی وجہ سے، اس کے اظہار بندگی نیازمندی کی وجہ سے اس پر اللہ کی رحمت تو ضرور ہوگی، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اللہ کے گھر کے اطراف طواف کرو تو اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، اس کی شان تو بہت بلند ہے، وہ تبارک و تعالی ہے، وہ بہت اونچا بہت اعلیٰ ہے، اس کی شان اور بڑھنے والی نہیں، وہ تو بہت بڑھ چکی ہے، وہ بہت بڑی ہوئی ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا جی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. حضرات علماء فرماتے ہیں اسی اللہ کے رسول اللہ جل شانہ کے ارشاد کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت لہجے میں ارشاد فرمایا سہولت دینے کے باوجود کوئی حج نہ کرے اور بغیر حج کیے کہ دنیا سے چلا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بہت سخت لہجہ اختیار کیا ہے. اس لیے بزرگوں حج عشق کا عمل ہے, محبت کا عمل ہے, اللہ تعالیٰ سے پیار کا عمل ہے, اللہ سے محبت کے اظہار کا عمل ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار ہو. جی آدمی محبت میں جی اپنے لباس کا خیال چھوڑ دیتا ہے. عاشقی لباس کے خیال کی طرف سے ذہن دماغ ہٹا دیتی ہے کہ جی حج کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو حج کے موقع پر احرام باندھ کے نکلتا ہے کہ 2 چادروں میں آ گیا. اب وہ 2 چادریں پہن کر اپنی حیثیت کو مٹا دیا, میری کچھ بھی حیثیت رہی ہو لیکن اب میں عاشق جی خدا ہوں, اللہ کا عاشق ہوں, اور اس عاشقی میں نے اپنا لباس اتار دیا ہے اور دیوانہ وار کعبۃ اللہ کے اطراف چکر لگا رہا ہے. جی جیسے مجنون نے کیا تھا اقبل ذل جدار وذل جدار, کبھی اس دیوار کو پیار بوسہ دے رہے ہیں, کبھی اس دیوار کو بوسہ دے رہے ہیں. جی پوچھا ارے دیواروں کو کیوں بوسہ دے رہے ہو؟ تو مجنون نے قیس نے کہا تھا وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار, یہ دیواروں کی محبت نے مجھے مجنون نہیں کیا ہے بلکہ اندر رہنے والے ہیں اس اللہ کی محبت نے مجھے دیوانہ کر دیا کہ کبھی تو پہلوانوں کی طرح سے چل رہے ہیں, چھوٹا چھوٹا قدم رکھ کر, جی مونڈے ہلا کر. جی پتہ نہیں کیوں آج سے 1400 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں پہنچے اور مکے کے قریش چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ مدینے کے بخار نے صحابہ کو کمزور کر دیا ہوگا, اس وجہ سے وہ تو ڈھیلے ڈھالے ہو چکے ہوں گے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر پہلوانوں کی چال چل کے بتاؤ ہم کمزور نہیں ہیں, میں وہی عمر ہوں, جی میں وہی خالد ہوں, یہ سب کو پتا چل جائے تو آپ وہی چال چل کے دکھاؤ. وہ تو اس موقع کا ایک عاشقانہ مستانہ چال تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلی گئی. آج تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, دیکھنے والے سبھی مسلمان ہیں, لیکن کیوں؟ فرمایا عاشقوں کی پیروی, محبت میں جی جو راہ چلی گئی, مجنونوں نے جو راستہ بنا لیا, اللہ کو وہ عمل پسند آ گئے. ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آنے والے کو میرے ان عاشقوں کا ہی راستہ اختیار کرنا ہوگا. اگر تمہیں طواف پورا کرنا ہے تو رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ نے جو پہلوانوں کی چال چلی تمہیں بھی وہی چال چلنا ہوگا. صفا مروہ کے درمیان میں حاجرہ بچے کو چھوڑ کے گئی تھی, اسماعیل کو لٹا کر, پانی نہیں کچھ نہیں, دوڑ کے گئی کسی کو تلاش کرنے کے لیے, صفا پر چڑھ کے دیکھا کچھ نہیں ملا, سامنے چلی گئی تو مروہ پہ چڑھ کے دیکھا کچھ نہیں ملا. صفا مروہ کے بیچ کا ایک ڈھلان تھا, جس ڈھلان میں پہنچنے پر حاجرہ کو بیٹا نظر نہیں آیا. جب بچہ دکھائی نہیں دیا تو حاجرہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا. حاجرہ نے کہا بچہ نہیں دکھ رہا ہے, تو وہ ڈھلان دوڑ کے سامنے کی چڑھائی دوڑ کے پوری کی اور مروہ کی تھوڑی سی پہاڑی پر چڑھ کے دیکھا تو بچہ دکھائی دیا. تو کہا دل کو تسلی ہو گئی, جی اطمینان ہو گیا, اب آہستہ چلنے لگی. تو حاجرہ نے عشق و محبت میں وہ جو دوڑ لگائی تھی, ہر حاجی سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہیں بھی وہ 2 میلے نغزرین ہرے ستونوں کے درمیان میں دوڑ کے جانا ہوگا. کیوں دوڑنا؟ جی مقصد کچھ نہیں ہے, ہمارے عاشق کی چال چلنا ہے. جی ہمارے دیوانوں نے جو دیوانہ چال چلی ہے وہی دیوانہ چال تمہیں بھی چل کے دکھانا ہے کہ ہم اپنے عاشقوں کی چال سے محبت رکھتے ہیں, عاشقوں کی چال میں ہماری محبت تمہیں ملے گی, تم چلو گے تو تمہیں بھی ہماری محبت سے نوازا جائے گا. اس لیے حج جو ہے وہ عشق و مستی کا, محبت کا عمل ہے, اور اللہ جل شانہ حج میں جی نواز دیتے ہیں. ایک بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی, جی لوگ اپنا میلا کپڑا واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں اور واشنگ مشین میں کپڑا گھومتے گھومتے پاک ہو جاتا ہے,
اللہ جل شانہ نے کعبۃ اللہ کو واشنگ مشین جیسا بنایا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں گھومتے گھومتے لوگ پاک ہو جاتے ہیں جی، اور ایسے لوٹتے ہیں جیسے آج ہی ان کی ماں نے انہیں جنا ہو جی۔ اس لیے بزرگوں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، پوری امت کو اللہ کے گھر کا، اس کے پاکیزہ در کا کی زیارت نصیب فرمائے، حج مقدر فرمائے، ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار اس کے گھر پہنچنے کی سعادت، نیک نصیبی، خوش نصیبی، نیک بختی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور حج کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دربار پر اور آپ کے روضے پر پہنچنا اور سلام عرض کرنا اللہ مقدر فرمائے۔ عالم بھر سے جتنے حجاج حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کے سفر حج کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے سفر حج کو قبول فرمائے، اور دعائیں اس پورے سفر میں جو دعائیں وہ مانگیں ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے۔ اگر اس مجمع میں بھی حج کے سفر میں جانے والے کچھ حضرات ہوں تو ہماری بھی ان سے گزارش ہے، جو دیکھو تم خدا کا گھر، ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر